do I do? Okay, so you either can pull up your passport now, or we're going to take you back to the station and you can pull up your passport there. अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर स्टोर से चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक इंडियन खातून को गिरफ़्तार किया है, जिसकी वीडियो इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। और इसके साथ साथ एक साल पहले दो ख़वातीन जो हैं वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखती थी, उनको गिरफ़्तार किया गया। वो भी स्टोर के अंदर से चोरी करते हुए पकड़ी गईं। और एक नौजवान था जो एयरपोर्ट से एक स्टोर के अंदर, ब्रांडेड स्टोर के अंदर से चोरी करते हुए बाहर जा रहा था, और उसको भी पुलिस ने ढूंढ ढूंढ के गिरफ़्तार किया। और इस तरह से कई वाक़यात हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है तो एज़ अ कम्युनिटी ये बहुत बड़ा बायस शर्म हो जाता है कि कितनी मेहनत से वीज़ा लेके आने वाले लोग छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से अपने आप को और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचें कि 7 घंटे एक स्टोर के अंदर ये खातून रही है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वहाँ से छुपाने की कोशिश कर रही है या चुराने की कोशिश कर रही है। जब भी हम अमेरिका के किसी भी बड़े स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें कोई सिक्योरिटी एज़ सच नज़र नहीं आती। हम सोचते हैं गेट पे एक गेट कीपर है जो मतलब चौकीदारी है, वो सिर्फ पर्ची चेक करता है और जाने दे देता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे हमें कुछ भी नहीं देख रहे। अगर हम इधर मुँह करेंगे तो हम नज़र नहीं आएँगे। लेकिन एक पूरा इनका सिक्योरिटी सिस्टम भी है, और इसके साथ-साथ हर स्टोर को मॉनिटर करने के लिए बहुत बारीक बीनी के साथ एक-एक कस्टमर पर नज़र रखने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ होता है, जो खुफ़िया होता है और किसी को नज़र नहीं आता। वो चाहे उसी स्टोर के किसी फ्लोर के ऊपर हो या फिर किसी बाहर मुल्क में उन्होंने आउटसोर्स किया हो। तो इस तरह से सीसीटीवी कैमरे जितने भी स्टोर्स के अंदर लगे हुए होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। और आप ये मत सोचें कि अगर आप स्टोर के अंदर इंटर हो रहे हो तो आपकी कोई जो है आपके ऊपर नज़र नहीं है। लोग बेशक कम हैं, लोग आपके काउंटर पे मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, लेकिन आपकी एक-एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है कि आप कौन-सी चीज़ उठा रहे हो, कौन-सी रख रहे हो, कौन-सी छुपा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हमारे देसी लोग इस चीज़ से शायद नावाकिफ़ हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो अमेरिका आती हैं H1 वीज़ा लेके, और किस तरह से ये मुश्किल हालात में मतलब ये वीज़ा मिलता है, उन लोगों को इसकी कदर नहीं है। ये वीज़ा लेके आते हैं और उसके बाद ये कारनामे सरअंजाम देते हैं, जिससे बाकी लोगों के ऊपर सवाल आता है कि भाई कोई क्राइटेरिया है किसी वीज़ा देने का। आप एक मुल्क में आते हो बड़े ख्वाब लेके, और वहाँ आप 300-200 की चोरी करते हुए पकड़े जाते हो, और यहाँ किसी को भी अगर पुलिस गिरफ़्तार करती है तो वो गिरफ़्तारी पब्लिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से हो जाती है। मतलब आप उसको छुपा नहीं सकते। आप कभी भी उस रिकॉर्ड को ओपन करके वो सारी ज़िंदगी वीडियो भी देख सकते हो, और उसके साथ वो एफआईआर या वो जो तस्वीरें वो भी देख देख सकते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर मिसयूज़ जो है ना, वो किस तरह से करते हैं लोग इस वीज़ा का या इसी जगह पे, कि अपनी इज़्ज़त किसी को शायद प्यारी नहीं है। और इस तरह से ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी करते होंगे और भी करते होंगे। और ख़ास तौर पर कैलिफ़ोर्निया के लिए तो ये मशहूर है कि वहाँ अगर आप $1000 से नीचे की चोरी करते हो तो लीगल है। बहुत सारे होमलेस हैं, वो स्टोर्स के अंदर घुसते हैं, वहाँ चोरियाँ करके निकल जाते हैं, कोई उनको नहीं पकड़ता। अगर पकड़े जाते हैं तो जेल चले जाते हैं, फिर रिलीज़ होके आते हैं, और इस तरह से दोबारा वो काम करते हैं। तो ये कोई नहीं है। अभी रिसेंटली मैं एक डॉलर शॉप पे गया था, वहाँ डॉलर स्टोर पे, वहाँ एक बंदा मुख्तलिफ़ चीज़ें छुपा रहा था अपने ऊपर, और मतलब आयल में खड़ा होके, और वो जो चीज़ें उनको ज़रूरत में थी उनको वो छुपाता जा रहा। उसके ऊपर जैकेट पहनी हुई थी इतनी गर्मी में, और उसने सारी चीज़ें छुपा लीं। उनको स्टोर का वो जो काउंटर पे बंदा था वो भी देख रहा था, लेकिन उसने उसको रोका नहीं, और वो बंदा चलता फिरा। उसके लिए ना कोई पुलिस आई ना क्या। लेकिन ये जो बड़े स्टोर हैं जिनमें वॉलमार्ट है, टारगेट है, क्रोगर है, या दीगर जो भी इनकी चेन्स हैं, इवन कॉस्को है, इनमें तो एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ होता है आपके ऊपर नज़र रखने का। डॉलर टी तो ठीक है भाई, $3 $4 की एक चीज़ है, या $20 के लिए कोई बंदा अपने लिए रिस्क न लेता तो वो डरते हैं। मगर इतने बड़े आप एरिया में, इतने बड़े स्टोर्स के अंदर जाकर, और इस तरह से आप समझते हो कि 7 घंटे रहोगे और आपके ऊपर कोई नज़र नहीं रहेगी, आप चोरी करते जाओगे तो आपको कहेंगे थैंक यू, आपने वापस कर दिए जाएंगे। नहीं, ये एक बड़ा क्राइम है। देसी कम्युनिटी को स्पेशली इस बात पर सोचना चाहिए कि भाई आप जो लोग आ रहे हो ना, पहले तो अमेरिका के कवानीन को समझें। दूसरा कि अगर आप आ रहे हो तो बड़े ख्वाब लेके आओ,
اور ان کو پورا کرنے کی جدوجہد کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو لچے لفنگوں والی حرکتیں ہیں، اس سے آپ دوسرے لوگوں کے دروازے بند کروا رہے ہو، دوسرے لوگوں کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہو۔ نیو جرسی میں جن خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا اسٹور کے اندر، ان کی آپ معصومیت دیکھیں، بھولاپن وہ جس طرح سے دکھا رہی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم انڈیا میں ہیں، پولیس آئے گی ہمیں کچھ نہیں کرے گی، یا ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لیں گے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی کی نظر میں آ گئے اور پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے چھڑوانے کا، جب تک آپ کورٹ سے نہیں چھوٹتے، چاہے وہ $100 کی چوری ہو، چاہے وہ $10 کی ہو، چاہے $1 کی ہو۔ لیکن اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آپ کو جب پولیس آ کے سختی سے پوچھتی ہے اور پولیس آپ کو پکڑتی ہے، تو آپ پتہ نہیں کیا کیا بک لیتے ہو، تو وہ بکنا بھی آپ کے خلاف ایک ریکارڈ میں حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ کیمرے کے اندر آ جاتی ہیں، اور کیمرہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا پروف ہے۔ باڈی کیم کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ انوسینٹ ہو، آپ کے اوپر الزام ہے، تو آپ اپنی زبان مت کھولیں اور آپ اپنی بات کریں، جو ضروری ہو صرف۔ بہت ساری چیزیں آپ نہیں بولیں، لیکن آپ کو کورٹ میں جا کے پھر یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ایک امیگرینٹ کی حیثیت سے، کسی کی جاب کی وجہ سے اگر آپ آئے ہو اور آپ کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے، تو وہ یہ تو آپ کو کک آؤٹ کریں گے، یہ تو آپ کو جیل میں بھی ڈالیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ آپ ان کے کنٹری میں آ کے اس طرح سے کرتے ہو، اور جب بھی کوئی فارینر اس طرح سے کرتا ہے تو اس کی بدنامی اس کنٹری کی ہوتی ہے، کسی شخص کی نہیں ہوتی۔ آپ کس طرح سے ابھی شرم سے یا سر اٹھا کے جیو گے جب آپ کے بچے اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے، جب آپ کے فیملی میں یہ ویڈیوز وائرل چلی جائیں گی کہ وہ فلاں بندہ امریکہ گیا تھا، وہ چوری میں پکڑا گیا اور اس طرح سے ہوا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپ پورے کیریئر کو، پوری اپنی اس کو داؤ پہ لگاتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کے اندر اگر چوری کرنے کی جرات کی، تو اس کا مطلب آپ نے اپنے ملک میں تو بہت سارے کانڈ کیے ہوں گے، بہت سارے آپ نے وہاں مسئلے کیے ہوں گے جس کو کسی نے آج تک پکڑا ہی نہیں ہوگا۔ اور چوری بھی ایک ایسی عادت ہے، جس طرح سے نشہ نہیں چھوٹتا، اسی طرح سے چوری نہیں چھوٹتی۔ تو اس وجہ سے اب کیا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو آنے کیوں دے رہے ہو؟ کیوں جو ہے یہ لوگ ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں؟ بالکل ان کا حق ہے، اور یہ صرف وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں جو یہاں پہلے سے ہیں۔ جو لوگ یہاں ایز امیگرینٹ آئے تھے اور آج سٹیزن ہیں، وہ بھی اسی چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اٹلانٹا کے اندر ایک انڈین شخص ہیں، پٹیل صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کسی کی مدد کرنا چاہی، اس خاتون نے الزام لگایا کہ اس نے میرے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے وہ بیچارے کو 1 مہینہ جیل میں رہنا پڑا۔ اور اسی CCTV کی مدد سے، جو اسٹور کے اندر لگی ہوئی تھی، ان کی مدد سے ان کی وکیل نے وہ کیس لڑ کے ان کی جان چھڑائی کہ بھائی انہوں نے وہاں تو مدد کی تھی، یہ تو صرف ایک تعصب کی بنیاد پہ یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اس خاتون نے کیس کیا ہے، جو غلط ہے۔ اور وہ بیچارہ 1 مہینہ جیل کے اندر شریف بندہ رہ کر باہر نکلا۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں کسی سے بات کرنا، خاص طور پر بچوں سے بات کرنا، ان چیزوں کی زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ یہاں قوانین کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے آپ کو تب پولیس یہاں پکڑتی ہے جب آپ یا تو مشکوک گاڑی چلاتے ہو اور اوور اسپیڈنگ کرتے ہو، ورنہ آپ کو پولیس کبھی روکتی نہیں ہے۔ دوسرا، آپ جب جاتے ہو اسٹورز کے اندر اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو اس میں پکڑے جاؤ گے، ورنہ آپ کو اس ملک کے اندر اتنی آزادی ہے کہ اتنی آزادی اپنے ملک کے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ گھومو پھرو جہاں جانا چاہو، اگر آپ اللیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں ہو، کسی کرائم میں نہیں ہو، کسی نشے پتے میں نہیں ہو، کسی اور غلط کام میں نہیں ہو، آپ کو اس ملک کے اندر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ آزاد ہو جس طرح سے یہاں کے سٹیزن ہیں۔ اگر یہ سوچنا کہ نہیں سٹیزن کے رائٹس زیادہ ہیں اور ہمارے نہیں ہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ چاہے اور معاملہ ہو کہ بھائی وہ یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کسی سٹیزن کے ہیں۔ صرف ووٹ نہیں دے سکتے، لیکن آپ جب بھی اسی لیگل پیریڈ کے اندر ہو، آپ کو یہاں کوئی تکلیف ملے گی تو وہ ایسے سمجھو کہ کمپلین کرو گی تو پولیس آپ کی بات پر یا جو اتھارٹیز ہیں آپ کی آ کے ہیلپ کریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ سٹیزن ہے یا نہیں ہے۔ چاہے سٹیزن بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو آپ کے خلاف ہوگا۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اتنے لاکھوں سارے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں، انڈیا بدنام ہو رہا ہے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے ملک کے لوگوں کے بدنامی کا سبب بننا اور ان کے
مزید دروازے سخت کرنا یا بند کرنا میرے خیال میں کافی باعث شرمناک واقعہ ہے۔ اور اس طرح کی چیزوں کو ابھی دیکھیں کہ کتنی وائرل ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود لوگ جو ہے $300 کی چوری کے چکر میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں جب سختی بہت بڑھ گئی ہے، سب ساری چیزیں ہیں، اس طرح کی تو اخلاقی طور پر کوشش پہلے سے کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگاتا ہے، تب بھی آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کرنے کی ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ، جو ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں روڈ ریج میں اور لوگوں سے بحث بازی، ان سے جتنا ہو سکے اوائڈ کریں۔